الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 14 تفسیر خزائن العرفان، جو کہ حاشیہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر۔ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے میں ہم یوں کر رہے ہیں کہ صرف ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کی جو تفسیر لکھی ہے اس کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ جو پی ڈی ایف آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں بھی اسی طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اصل مقصود کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، سیکھیں، اس میں جو عقائد بیان ہوئے، جو احکامات بیان ہوئے، ان کو ہم جان سکیں۔ آئیے بلا تاخیر ہم آیت نمبر 185 سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ تفسیر، اس کے معنی میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت میں قرآن پاک نازل ہوا۔ نمبر 2، یہ کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ نمبر 3، یہ کہ قرآن کریم بھی تمام ہی رمضان مبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حسب اقتضائے حکمت جتنا جتنا منظور الہی ہوا جبریل امین لاتے رہے۔ یہ نزول 23 سال کے عرصہ میں پورا ہوا۔ لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو۔ تفسیر، حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تو چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اگر 29 رمضان کو چاند کی رؤیت نہ ہو تو 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔ تفسیر، اس میں طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی پر اپنے حوائج کو قربان کر دیا، وہ اسی کے طلبگار ہیں۔ انہیں قرب و وصال کے مژدہ سے شاد کام فرمایا۔ شان نزول، ایک جماعت صحابہ نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ اس پر نوید قرب سے، یعنی قرب کی خوشخبری سے سرفراز کر کے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ جو چیز کسی سے مکانی قرب رکھتی ہو وہ اس کے دور والے سے ضرور بعد رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے، مکانی کی یہ شان نہیں۔ منازل قرب،
میں رسائی بندہ کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے۔ آگے فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے: دوست تو مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، اور جی عجیب تر ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ تفسیر: دعا عرض حاجت ہے اور اجابت یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مراد عطا فرمانا دوسری چیز ہے، وہ بھی کبھی اس کے کرم سے فی الفور ہوتی ہے، کبھی بمقتضائے حکمت کسی تاخیر سے۔ کبھی بندے کی حاجت دنیا میں روا فرمائی جاتی ہے، کبھی آخرت میں۔ کبھی بندے کا نفع دوسری چیز میں ہوتا ہے، وہ عطا کی جاتی ہے۔ کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصہ تک دعا میں مشغول رہے۔ کبھی دعا کرنے والے میں صدق و اخلاص وغیرہ شرائط قبول نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ کے نیک بندے اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے۔ مسئلہ: ناجائز امر کی دعا کرنا جائز نہیں۔ دعا کی آداب میں سے ہے کہ حضور قلب کے ساتھ قبول کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرے اور شکایت نہ کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھے پھر دعا کرے۔ تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ تفسیر: شان نزول: شرائع سابقہ میں یعنی پچھلی شریعتوں میں افطار کے بعد کھانا پینا، مجامعت کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ بعد نماز عشاء یہ سب چیزیں شب میں بھی حرام ہو جاتی تھیں۔ یہ حکم زمانہ اقدس تک باقی تھا۔ بعض صحابہ سے رمضان کی راتوں میں بعد عشاء مباشرت وقوع میں آئی۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور درگاہ رسالت میں عرض حال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی اور بیان کر دیا گیا کہ آئندہ کے لیے رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک مجامعت کرنا حلال کیا گیا۔ وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ اس خیانت سے وہ مجامعت مراد ہے جو قبل اباحت رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی۔ اس کی معافی کا بیان فرما کر ان کی تسکین فرما دی گئی۔ تو اب ان سے صحبت کرو۔ یہ امر اباحت کے لیے ہے کہ اب وہ ممانعت اٹھا دی گئی اور لیالی رمضان کی راتوں میں مباشرت مباح کر دی گئی۔ اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو۔ اس میں ہدایت ہے کہ مباشرت نسل و اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے، جس سے مسلمان بڑھیں اور دین قوی ہو۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ معنی یہ ہیں کہ مباشرت موافق حکم شرع ہو، جس محل میں جس طریقہ سے مباح فرمائی اس سے تجاوز نہ ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے جو اللہ نے لکھا، اس کو طلب کرنے کے معنی ہیں رمضان کی راتوں میں کثرت عبادت اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کرنا، اور کھاؤ اور پیو
یہ آیت سرمہ بن کیس کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ محنتی آدمی تھے، ایک دن بحالت روزہ دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہوئیں۔ یہ تھکے تھے، آنکھ لگ گئی۔ جب کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانہ میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا، اور اسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا۔ ضعف انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ دوپہر کو غشی آ گئی، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، اور رمضان کی راتوں میں ان کے سبب سے کھانا پینا مباح فرمایا گیا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انابت و رجوع کے باعث قربت حلال ہوئی، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر۔ رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی۔ معنی یہ ہیں کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک مباح فرمایا گیا۔ مسئلہ: صبح صادق تک اجازت دینے میں اشارہ ہے کہ جنابت روزے کے منافی نہیں۔ جس شخص کو بحالت جنابت صبح ہوئی وہ غسل کر لے، اس کا روزہ جائز ہے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ رمضان کے روزے کی نیت دن میں جائز ہے۔ اصل میں یہاں مسئلہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ میاں بیوی نے جیسے ہم بستری کی اور صبح اٹھے ہیں، ابھی سحری کا وقت تھوڑا ہے، مثال ہے، یا وقت تو کافی ہے، مگر یہ چاہتے ہیں کہ ٹھہر کے مطلب نہا لیں گے، تو یہ سحری کرنے میں مشغول ہو گئے، کھایا پیا، روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اب یہ غسل کر سکتی ہیں۔ یعنی کہ سحری اینڈ سے پہلے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، حالت روزہ میں بھی غسل ہو سکتا ہے۔ فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، غسل کر لیں اور فجر پڑھ لیں۔ بالفرض سپوز کر لیں کہ کوئی سوتا رہ گیا، فجر بھی قضا ہو گئی، روزے کی نیت ہے اس کی، غسل بھی فرض ہے، تو جب بھی جاگے گا اٹھے غسل کرے، اور فجر قضا ہوئی ہے تو وہ قضا پڑھ لے۔ تو چاہے اس کا آدھا دن یا چوتھائی دن بحالت جنابت گزرا، تب اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ صرف سمجھانے کے لیے، نہ ایسا کیجیے گا نہ ایسا کوئی کرے کہ کسی نے حالت جنابت میں صبح کی، صبح سے لے کر شام تک اسی حالت میں رہا، غسل نہیں کیا سارا دن، اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو افطار تک اس نے غسل نہیں کیا، تب بھی روزہ ہو گیا، کیونکہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ 3 چیزوں سے بچنے کا، کھانے پینے اور جماع سے، ہم بستری سے، ان تینوں کاموں سے دن میں تو رکا رہا ہے، تو اس کا روزہ درست، کیونکہ روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھانا مقصود تھا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ آئیے ترجمہ کی طرف واپس۔ پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ تفسیر: اس سے روزے کی آخر حد معلوم ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ بحالت روزہ خورد و نوش و مجامعت میں سے ہر ایک کے ارتکاب سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس آیت کو صوم وصال یعنی تہ کے روزے کے ممنوع ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔ اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اس میں بیان ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے جماع حلال ہے جب کہ وہ معتکف نہ ہو۔ مسئلہ: اعتکاف میں عورتوں سے قربت اور بوس و کنار حرام ہے،
مسئلہ، مردوں کے اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے۔ مسئلہ، معتکف کو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے۔ مسئلہ، عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں جائز ہے۔ مسئلہ، اعتکاف ہر ایسی مسجد میں جائز ہے جس میں جماعت قائم ہو۔ مسئلہ، اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو۔ اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر یا چھین کر یا چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چغل خوری سے، یہ سب ممنوع حرام ہے۔ مسئلہ، اسے معلوم ہوا کہ ناجائز فائدہ کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو حکام تک لے جانا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح اپنے فائدہ کی غرض سے دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، رشوتیں دینا حرام ہے۔ جو حکام رس لوگ ہیں، یعنی جن کی پہنچ حکمرانوں تک ہے، وہ اس آیت کے حکم کو پیش نظر رکھیں۔ حدیث شریف میں مسلمانوں کے ضرر پہنچانے والے پر لعنت آئی ہے۔ جان بوجھ کر تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت حضرت معاذ بن جبل اور ثعلبہ بن غنم انصاری کے جواب میں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کا کیا حال ہے؟ ابتدا میں بہت باریک نکلتا ہے، پھر روز بروز بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے اور یہاں تک کہ گھٹتا ہے کہ پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پر نہیں رہتا۔ اس سوال سے مقصد چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمتیں دریافت کرنا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سوال کا مقصود چاند کے اختلافات کا سبب دریافت کرنا تھا۔ تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فوائد بیان فرمائے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں اور آدمیوں کے ہزارہ دینی اور دنیاوی کام اسی سے متعلق ہیں۔ زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے اور عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں اور دودھ چھوڑانے کے وقت اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ اول میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ یہ ابتدائی تاریخیں ہیں، اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی آخری تاریخ ہے، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم پر ہے۔ اسی طرح ان کے مابین ایام میں چاند کی حالتیں دلالت کیا کرتی ہیں، پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے۔ یہ وہ قدرتی جنتری ہے جو آسمان کے صفحہ پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ، پڑھے بھی اور بے پڑھے بھی، سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ اور یہ کچھ بلائی نہیں کہ گھروں میں پچھیت یعنی پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے۔ شان نزول، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھتے تو کسی مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، اگر ضرورت ہوتی تو پچھیت یعنی مکان کی پچھلی دیوار توڑ کر آتے اور اس کو نیکی جانتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور گھروں میں دروازوں سے آؤ،
اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ خواہ حالت احرام ہو یا غیر احرام، مطلب کہ تم نے احرام باندھا ہے یا نہیں باندھا ہوا، گھروں میں دروازوں سے ہی آنا چاہیے۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو۔ تفسیر: 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سال سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے بقصد عمرہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا اور اس پر صلح ہوئی کہ آپ سال آئندہ تشریف لائیں تو آپ کے لیے 3 روز مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے سال 7 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے تشریف لائے۔ اب حضور کے ساتھ 1400 کی جماعت تھی۔ مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار وفائے عہد نہ کریں گے اور حرم مکہ میں شہر حرام یعنی ماہ ذی القعدہ میں جنگ کریں گے، اور مسلمان بحالت احرام ہیں۔ اس حالت میں جنگ کرنا گراں ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے ابتداء اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی، نہ ماہ حرام میں، نہ حالت احرام میں۔ تو انہیں تردد ہوا کہ اس وقت جنگ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ تفسیر: اس کی معنی یا تو یہ ہیں کہ جو کفار تم سے لڑیں یا جنگ کی ابتدا کریں، تم ان سے دین کی حمایت اور اعزاز کے لیے لڑو۔ یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، پھر منسوخ کیا گیا اور کفار سے قتال کرنا واجب ہوا، خواہ وہ ابتدا کریں یا نہ کریں۔ یا یہ معنی ہے کہ جو تم سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بات سارے کفار میں ہے، کیونکہ وہ سب دین کے مخالف اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، خواہ انہوں نے کسی وجہ سے جنگ نہ کی ہو، لیکن موقع پانے پر چوکنے والے نہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کافر میدان میں تمہارے مقابل آئیں اور تم سے لڑنے والے ہوں، ان سے لڑو۔ اس صورت میں ضعیف، بوڑھے، بچے، مجنون، اپاہج، اندھے، بیمار، عورتیں وغیرہ جو جنگ کی قدرت نہیں رکھتے اس حکم میں داخل نہ ہوں گے۔ ان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ اور حد سے نہ بڑھو۔ جو جنگ کے قابل نہیں ان سے نہ لڑو، یا جن سے تم نے عہد کیا ہو، یا بغیر دعوت کے جنگ نہ کرو، کیونکہ طریقہ شرع یہ ہے کہ پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ اگر انکار کریں تو جزیہ طلب کیا جائے، اس سے بھی منکر ہوں تب جنگ کی جائے۔ اس معنی پر آیت کا حکم باقی ہے، منسوخ نہیں۔ اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو، اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو، خواہ حرم ہو یا غیر حرم، اور انہیں نکال دو مکہ مکرمہ سے، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا سال گزشتہ۔ چنانچہ روز فتح مکہ جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا ان کے ساتھ یہی کیا گیا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ فساد سے شرک مراد ہے، یا مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکنا۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، کیونکہ یہ حرمت حرم یعنی حرم کی تعظیم کے خلاف ہے۔ اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو کہ انہوں نے حرم شریف کی بے حرمتی کی۔ کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز رہیں قتل و شرک سے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو، پھر اگر وہ باز آئیں کفر و باطل پرستی سے
تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے۔ جب گزشتہ سال ذی القعدہ 6 ہجری میں مشرکین عرب نے ماہ حرام کی حرمت و ادب کا لحاظ نہ رکھا اور تمہیں ادائے عمرہ سے روکا تو یہ بے حرمتی ان سے واقع ہوئی، اور اس کے بدلے بتوفیق الہی 7 ہجری کے ذی القعدہ میں تمہیں موقع ملا کہ تم عمرہ قضا کو ادا کرو۔ تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس سے تمام دینی امور میں طاعت و رضا الہی کے لیے خرچ کرنا مراد ہے، خواہ جہاد ہو یا نیکیاں اور نیکیاں، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ راہ خدا میں انفاق کا ترک بھی سبب ہلاک ہے، اور اسراف بیجا بھی، یہ بھی مطلب سبب ہلاک ہے، اور اسی طرح اور چیز بھی جو خطرہ و ہلاک کا باعث ہو، ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا یا زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا۔ مسئلہ علماء نے اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ جس شہر میں تعاون ہو وہاں نہ جائیں، اگرچہ وہاں کے لوگوں کو وہاں سے بھاگنا ممنوع ہے۔ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اور ان دونوں کو ان کے فرائض و شرائط کے ساتھ خاص اللہ کے لیے بے سستی و نقصان کامل کرو۔ حج نام ہے حرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا۔ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ مسئلہ حج بقول راجح 9 ہجری میں فرض ہوا، اس کی فرضیت قطعی ہے۔ حج کے فرائض یہ ہیں: احرام، عرفہ میں وقوف، طواف زیارت، حج کے واجبات، مزدلفہ میں وقوف، صفا و مروہ کے درمیان سعی، رمی جمار یعنی شیاطین کو کنکریاں مارنا، اور آفاقی یعنی مکہ کے باہر رہنے والے کے لیے طواف رجوع، اور حلق یا تقصیر، سر کے بال مونڈنا یا چھوٹے کروانا۔ عمرہ کے رکن طواف و سعی ہیں، اور اس کی شرط احرام و حلق ہے۔ حج و عمرہ کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1، افراد بالحج، وہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں یا ان سے قبل میقات سے یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھے اور دل سے اس کی نیت کرے، خواہ زبان سے تلبیہ کے وقت اس کا نام لے یا نہ لے۔ نمبر 2، افراد بالعمرہ، وہ یہ ہے کہ میقات سے یا اس سے پہلے اشہر حج میں یا ان سے قبل عمرہ کا احرام باندھے اور دل سے اس کا قصد کرے، خواہ وقت تلبیہ زبان سے اس کا ذکر کرے یا نہ کرے، اور اس کے لیے شہور حج میں یا اس سے قبل طواف کرے، خواہ اس سال میں حج کرے یا نہ کرے، مگر حج و عمرہ کے درمیان المام صحیح کرے، اس طرح کہ اپنے اہل کی طرف حلال ہو کر واپس ہو۔ المام صحیح یہ ہے کہ عمرہ کے بعد احرام کھول کر اپنے وطن کو واپس جائے۔ نمبر 3، قران، یہ ہے کہ حج و عمرہ دونوں کو ایک احرام میں جمع کرے۔ وہ احرام میقات سے باندھا ہو جیسے پہلے اشہر حج میں جیسے قبل، اول سے حج و عمرہ دونوں کی نیت ہو، خواہ وقت تلبیہ زبان سے دونوں کا ذکر کرے یا نہ کرے، پہلے عمرہ کے افعال ادا کرے پھر حج کے۔ نمبر 4، تمتع، یہ ہے کہ میقات سے یا اس سے پہلے اشہر حج میں یا اس سے قبل عمرہ کا احرام باندھے اور اشہر حج میں عمرہ کرے، یا اکثر طواف اس کے اشہر حج میں ہوں، اور حلال ہو کر حج کے لیے احرام باندھے اور اسی سال حج کرے، اور حج و عمرہ کے درمیان اپنے اہل کے ساتھ المام صحیح نہ کرے۔ مسئلہ، اس آیت سے علماء نے قران ثابت کیا ہے۔ پھر اگر تم روکے جاؤ
حج یا عمرہ سے بعد شروع کرنے اور گھر سے نکلنے اور محرم ہو جانے کے، یعنی تمہیں کوئی مانع ادائے حج یا عمرہ سے پیش آئے، خواہ وہ دشمن کا خوف یا مرض وغیرہ، ایسی حالت میں تم احرام سے باہر آ جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اونٹ یا گائے یا بکری، اور یہ قربانی بھیجنا واجب ہے۔ اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے، یعنی حرم میں جہاں اس کے ذبح کا حکم ہے۔ مسئلہ، یہ قربانی بیرون حرم نہیں ہو سکتی۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے جس سے وہ سر منڈانے کے لیے مجبور ہو اور سر منڈا لے، تو بدلہ دے روزے 3 دن کے یا خیرات 6 مسکینوں کا کھانا، ہر مسکین کے لیے 2.25 سیر گیہوں، یعنی 2 کلو سے 80 گرام کم۔ فتاوی اہل سنت غیر مطبوعہ باب المدینہ کراچی۔ یا قربانی پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، یعنی تمتع کرے، حج تمتع کرے، اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے۔ یہ قربانی تمتع کی ہے، حج کے شکر میں واجب ہوئی، خواہ تمتع کرنے والا فقیر ہو۔ عید اضحیٰ کی قربانی نہیں جو فقیر و مسافر پر واجب نہیں ہوتی۔ پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، یعنی 1 شوال سے 9 ذی الحجہ تک، احرام باندھنے کے بعد اس درمیان میں جب چاہے رکھ لے، خواہ ایک ساتھ یا متفرق کر کے، بہتر یہ کہ 7، 8، 9 ذی الحجہ کو رکھے، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جائے، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو۔ مسئلہ، اہل مکہ کے لیے نہ تمتع ہے نہ قران ہے، اور حدود مواقیت کے اندر کے رہنے والے اہل مکہ میں داخل ہیں۔ مواقیت 5 ہیں: نمبر 1 ذوالحلیفہ، نمبر 2 ذات عرق، نمبر 3 جحفہ، نمبر 4 قرن، نمبر 5 یلملم۔ ذوالحلیفہ اہل مدینہ کے لیے، ذات عرق اہل عراق کے لیے، جحفہ اہل شام کے لیے، قرن اہل نجد کے لیے، یلملم اہل یمن کے لیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو یہاں تک ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، حج اور عمرہ کا مطلب بیان جاری ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس آیت مبارکہ کو مکمل کر دیا جائے۔ تو آج کا سبق ہمارا آیت نمبر 196 پر کمپلیٹ ہوا، اور دوسرے پارے کے 8 رکوع بھی الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے فیضان سے مالا مال کرے، اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔